السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخی حیات کیا ہے اور اس کے اجزاء جو ہیں اس سے متعلق چند تفصیلات ریفرنسز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں ہم عقیدہ بھی آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، کن کتابوں میں یہ معاملات آتے ہیں۔ اس ضمن میں جو دوسرا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بہار شریعت وغیرہ میں، کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے۔ جس طرح اس ظاہری حیات میں، اس حیات میں جو دنیا میں موجود ہے، جسے آپ عالم ناسوت کہتے ہیں، یہاں پر جو چیز جسم پر ہوتی ہے اس کا اثر روح بھی محسوس کرتی ہے۔ روح بھی راحت میں آتی ہے، روح بھی غم میں آتی ہے۔ یہ ساری کیفیات جو بدن پر آتی ہیں وہ روح پر آتی ہیں۔ برزخی حیات میں بھی یہ تعلق برقرار رہتا ہے، یعنی جسم سے جدا ہونے کے باوجود روح کا ایک تعلق ہے جو جسم سے جڑا ہوتا ہے۔ اور اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہو، لیکن چونکہ ایک دفعہ تعلق بن گیا تھا، اس لیے یہ تعلق برزخی حیات میں بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی قبر پر آتا ہے تو روح متوجہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ قبر کے اندر روح موجود نہیں ہے، قبر میں تو جسم ہے، اور وہ جسم جو ہے ایک ڈیکیئنگ پروسیس سے گزرتا ہے، لیکن وہ ڈیکیئنگ پروسیس جو ایک پروسیس ہے، وہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی قسم کے عذاب میں بدن کو مبتلا کر دیا جائے تو روح بھی اس پہ تڑپے گی۔ اسی طرح روح اگر کسی لذت میں آئے گی تو جسم بھی لذت محسوس کرے گا۔ اس لذت کے محسوس کرنے کو آپ ظاہراً دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی روح جو ہے وہ جسم میں نہیں ہے، تو جسم ایکسپریسو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بدن کا روح کے ساتھ تعلق برزخ میں بھی اسٹیبلش رہتا ہے، اس کو منح الروض الازہر کے پیج نمبر 100 اور 101 پہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہی اہل حق کی رائے بھی ہے۔ اسی زمین میں جو اگلی بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح جو ہے وہ حسب مرتبہ مختلف مقامات پہ رہتی ہے، یعنی روح جو ہے تمام مومنین کی، تمام مسلمانوں کی جو ارواح ہیں وہ سب ایک مقام پہ نہیں ہے، گو کہ برزخ میں بھی اگر انہیں عذاب نہیں ہے تو بھی وہ ایک مقام پر نہیں، مختلف مقامات پر ہیں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ بعض کی روح جو ہے وہ ان کے قبر پر رہتی ہے۔ اب قبر پر رہنے سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ ایگزیکٹلی اس گڑھے کے اندر رہتی ہے، وی ڈونٹ نو، قبر کے آس پاس رہتی ہے، وی ڈونٹ نو، ایک خاص قرب میں رہتی ہے، مے بی، کیونکہ دیکھیں نا، وہ عالم برزخ کی جو معاملات ہیں وہ اس دنیا سے بڑے جدا گانا ہیں، وہ ایک الگ عالم ہے، ایک الگ ڈائمنشن ہے۔ اب اس ڈائمنشن کے اندر قرب اور بعد کا کیا معاملہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بعض تفصیلات، جیسے یہ جو بات میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ کہ قبر پر رہتی ہے، اسی طرح بعض کی چاہے زمزم شریف سے تعلق میں رہتی ہے۔ اب زمزم شریف کی ایک حقیقت ہے جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی ظاہری حقیقت ہے۔ اب عالم برزخ سے چاہے زمزم کی کیا قربت ہے، کیا مقام ہے، اللہ جانتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب لوگ بہت سارے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اللہ جانتا ہے کہتے ہیں، تو پھر ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ ویڈیوز ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ انفارمیشن آپ کو دیں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہر حقیقت کی حقیقت کا علم ہمیں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بڑی نکتے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتانے کی ہے کہ دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہر حقیقت کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور ہر شے کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے سوالات مبنی اسی بات پر ہوتے ہیں، بتائیں نا، اور بھی کچھ ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے، بہت تھوڑا سا علم عطا کیا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے علم کی بنیاد پر ایک چیز بیان تو کر سکتے ہیں، اس علم پر جو ہم تک پہنچا ہے، لیکن اس علم کی حقیقت ایز اٹ از، جیسے ہے بالکل ویسے ہی ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ عالم اس کی ہر ماہیت میں، ہر حیت میں نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس لیے مختلف مقامات میں ایک چاہے زمزم کا مقام بھی ہے، اور بعض کی ارواح آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ وہ ارواح جو قبر کے قریب رہتی ہیں، یا وہ ارواح جو چاہے زمزم پہ رہتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں نا جی اب جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہ جو ارواح وہاں پھر رہی ہوتی ہیں، وہ یہ ہندوانہ کانسیپٹس ہیں، عیسائیوں کے ہاں کانسیپٹس ہیں۔ یہ ارواح پھر نہیں رہی ہوتی کہ وہ کسی کے اوپر ڈائن بن کے کسی کے اوپر آ جائے، کسی کو خوف زدہ کر دے، یہ معاملے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ یہ معاملے جو ہیں، یہ روحیں جو ہیں نا، وہ ایسے پھر نہیں رہی ہوتی کسی کو ڈرانے کے لیے۔ بد جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی ارواح بد ہوتی ہیں، وہ تو قید ہوتی ہیں، عذاب میں ہوتی ہیں، تو وہ کیسے تمہیں آ کے ڈرائیں گی؟ ہاں، جنات تمہیں ڈرا سکتے ہیں، وہ جنات کی جو عورتیں ہیں، جنیاں، وہ تمہیں ڈرا سکتی ہیں، جنہیں تم، جو بڑے قوی ہیکل جن ہوتے ہیں، جنہیں تم بھوت کہتے ہو، یا جو جنیاں ہوتی ہیں خراب قسم کی، جنہیں تم چڑیلیں کہتے ہو، وہ تو آ کے ڈرا سکتی ہیں۔ لیکن انسان کی روح جب بدن سے نکل گئی تو پھر اس کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔
اب اس کا قرب اور بعد، اس کی نزدیکی اور اس کی دوری، اس کی تفصیلات سے ہم آری ہے، ہم نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. بہرحال بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے آسمان میں، بعض کی دوسرے، بعض کے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں تو عرش کے نیچے قندیلوں میں ہیں کہ وہاں آرام کرتی ہیں، اور بعض کی اعلی علیین میں ہیں. یہ ان کے مختلف مقامات ہیں. لیکن ایک بات تو مسلمہ ہے کہ کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے، اور جو کوئی قبر پہ آئے وہ اسے دیکھتے بھی ہیں، اور اسے پہچانتے بھی ہیں، اور اس کی بات سنتے بھی ہیں. اور بلکہ روح کا جو دیکھنا ہے وہ قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے. اس کی مثال ایک حدیث میں آتی ہے کہ ایک طائر پہلے پنجرے میں بند تھا، ایک پرندہ ہے، روح بمانا پرندہ ایک پنجرے میں بند ہے، اب آزاد کر دیا گیا ہے. اس لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد، کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہوں. اب آپ کہیں گے اتنی ساری باتیں ساتھ ساتھ بتا دیں آپ نے، اس کے اوپر دلیل بھی تو لے کے آئے نا. دیکھیں جو پہلی بات میں نے آپ سے ذکر کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی جو قبر ہے، جو اس کا مقعدہ ہے، وہ جنت یا جہنم ہے. یعنی اس کی جو قبر ہے یا تو وہ جنت ہو جائے گی یا جہنم ہو جائے گی، یا وہ گڑھا ایسا ہوگا کہ جنتی گڑھا ہوگا کہ وہ جنتی معاملے ہوں گے، بہشت ہوگا، آرام آسائش ہوگی، یا ایک جہنمی گڑھا ہوگا. شرح الصدور میں اس کی تفصیلات آتی ہیں پیجز 262 263 پر. اچھا، اور اسی طرح شرح الصدور کے پیج 237 پر آتی ہے کہ ارواح المؤمنین فی بئر زمزم، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اسی طرح مغیرہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ان الروح اذا خرج من الجسد كان بين السماء والارض حتى يرجع الى جسده، کہ یہ شرح الصدور کے پیج نمبر 236 پر المغیرہ بن عبد الرحمن کا بھی یہ قول آتا ہے کہ روح جسم سے نکلتی ہے تو ایک مقام اس کا آسمان و زمین کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ جہاں اسے رکھا جاتا ہے. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر جو ہے ان سے متعلق کہ جب ان کا جو جسد ہے جب وہ لٹکا دیا گیا، جب انہیں شہید کر دیا گیا، تو اس وقت وہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ لا تحزنی، آپ غم نہ کریں، فإن الارواح عند اللہ فی السماء وانما هذه جثة، کہ جو ارواح ہے وہ تو اللہ کے ہاں آسمان میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ تو ایک جثہ ہے. اس لیے فرمایا، جس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بعض ارواح آسمانوں کے مختلف مدارج میں ہوتی ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک. اور اس کے بعد جو ہے وفی روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ارواح المؤمنین فی السماء السابعہ، کہ جو مومنین کی ارواح ہوتی ہے وہ تو ساتویں آسمان پہ ہوتی ہے، ینظرون الی منازلہم فی الجنہ، وہ تو جنت میں اپنی منزلوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. شرح الصدور پیج نمبر 235. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ ان کی جو روحیں قندیلوں میں عرش کے نیچے جو ہوتی ہیں، وہ روایت بھی آتی ہے. اور تأکل من ثمارها، کہ اور وہ جنت میں داخل کی جاتی ہیں کہ وہ جنت کے پھل کھائیں. انہار الجنہ، وہ جنت کی نہروں سے پئیں، اور اس کے بعد وہ قنادیل میں آ جاتی ہیں، ان قندیلوں میں، ان بسیروں میں آ جاتی ہیں. من الذهب، اور جو سونے کے بنے ہوئے ہیں. معلقت، جو معلق ہیں، جو لٹکے ہوئے ہیں عرش سے. اسی طرح سنن نبی داؤد میں بھی ایک روایت آتی ہے کتاب الجہاد میں، باب ہے فی فضل الشہادہ، حدیث 2520. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارواح الشہداء کے بارے میں فرماتے ہیں، اجواف طیر، وہ ایک ہرے رنگ کے پرندوں میں، خضر یعنی ہرے رنگ کے پرندوں میں ہیں، فی قنادیل، اور قندیلوں میں، تحت عرش، عرش کے نیچے. اور پھر وہ جنت میں جیسے چاہتے ہیں جاتے ہیں، اور اس کے بعد ترجع الی قنادیلھا، اس کے بعد اپنی قندیلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں. شرح الصدور کی پیج 231 میں یہ روایت بھی آتی ہے. تو اعلیٰ علیین میں بعض ارواح ہیں، یعنی کہ جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات پہ، جس کے بارے میں نے بخاری شریف کی سے ایک روایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جب جنت میں لے جایا گیا اور آپ نے وہاں پر ایک مکان دیکھا، اس مکان میں آپ نے کئی ارواح کو دیکھا، جن میں بعض
بوڑھوں کی تھی، بعض جوانوں کی تھی، بعض بچوں کی تھی، بعض عورتوں کی تھی. پھر آپ کو ایک اور عالم بالا کی طرف لے کے جایا گیا، وہاں پہ آپ نے ایک اور مکان دیکھا جس میں آپ کو بوڑھے اور جوان مردوں کی روحیں دکھائی گئی. تو عالم برزخ کے وہ مکانات، وہ مقامات دکھائے گئے. پھر آپ کو ایک عالم برزخ کا شہر دکھایا گیا جہاں پہ آپ کو ارواح دکھائی گئیں جو عالم برزخ کے اس شہر میں رہتی ہیں. اللہ اکبر. ان پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اسی طرح جو ہے شرح مسلم جو امام نووی کی ہے، جو شروحات ہوتی ہیں نا، جیسا قرآن کریم کی تفاسیر ہوتی ہیں، اسی طرح حدیث کی کتابوں کی شروحات ہوتی ہے، اس پہ تشریح بیان کی جاتی ہے، ایکسپلینیشن دی جاتی ہے حدیث کی. تو مسلم شریف کی شرح ہے امام نووی کی لکھی ہوئی، اس کی جلد 2 صفحہ 286 پر جو ہے اس ضمن میں اعلیٰ علیین کے ضمن میں یہ بات آتی ہے ہمارے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی رفیق الاعلیٰ ہے، کہ ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو ہے جہاں پہ جو ہے انبیاء کرام کی ارواح جو ہیں وہ رہتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو کوئی قبر پر آئے وہ اسے دیکھتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں. یہ شرح الصدور کے پیج 249 پر بھی. اچھا، اس فتاوی الحدیثیہ میں ارواح الانبیاء فی اعلی علیین و ارواح الشہداء پیجز 14 اور 15 میں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں ضمن میں بڑی تفصیل سے. اسی طرح شرح الصدور کے پیج 244 پر بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کہ ان کے جو ہے ایک اتصال رہتا ہے ان کا اپنے جسموں سے. تو اس کے اوپر تفصیلات ان کتابوں میں موجود ہیں. اچھا، پھر ارواح کا جو دیکھنا ہے وہ قرب قبر سے مخصوص نہیں ہے، تو اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے بہار شریعت وغیرہ میں کہ ایک پرندہ ہے جو پہلے پنجرے میں قید تھا، آزاد کر دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر ابن العاص کے صاحبزادے ہیں اور دونوں والد اور بیٹا دونوں اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ ان الدنیا، یہ جو دنیا ہے وہ جنت الکافر، وہ کافر کے لیے تو جنت کی مثال رکھتی ہے، وہ سجن المومن، اور مومن کے لیے تو وہ قید خانے کی مثال رکھتی ہے. اور مومن کی جو ہے حین تخرج، جب وہ نکل جاتا ہے یہاں سے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اپنے سجن سے، اپنے اس قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہ جب وہ آزاد ہو گیا تو پھر جہاں مرضی چاہے جاتا. پھر اسی طرح کتاب الزہد میں عبداللہ ابن مبارک حدیث لاتے ہیں 597 پیج 211 پر، اور پھر شرح الصدور میں بھی پیج نمبر 13 پر اس سے ملتی جلتی روایات آتی ہیں. اور پھر یہ جو میں نے آپ سے بیان کیا ائمہ کرام کے قول کہ ان النفوس القدسیہ، کہ بے شک جو جانیں ہیں وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسا کہ یہاں حاضر ہیں. تو فیض القدیر جو شرح ہے جامع الصغیر کی، اس میں حدیث 5016 کے تحت اور جلد نمبر 4 صفحہ 263 کی میں یہ الفاظ آتے ہیں. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اذا مات المؤمن، جب مسلمان مر جاتا ہے، یخلا سربہ یسرح حیث یشاء، تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. اب یہ شرح الصدور میں باب فضل الموت پیج نمبر 13 میں آتی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، کتاب الزہد میں بھی یہ روایت آتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 10 جلد نمبر 8 صفحہ 189 پر. تو اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ اس کی راہ کھول دی جاتی ہے تو پھر دنیا میں واپس آ جائے، ہمارے ساتھ رہے. لیکن روح کی راہ کھول دی جاتی ہے، مانا نہیں کہ روح بدن میں دوبارہ داخل ہو جائے اور بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اچھا، ایسے واقعات گو کہ موجود ہیں کہ بعض ارواح کو ان کے جسموں میں واپس لوٹایا گیا اور وہ کھڑے بھی ہو گئے اور انہوں نے پھر اپنی باقی ماندہ زندگی گزاری. اور ایسے معاملات ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں بھی دیکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل زمانے میں بھی. اور قرآن کریم میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں جہاں مرنے کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کیا. سورہ البقرہ میں اتنے سارے واقعات موجود ہیں کہ مختلف، اور صرف انسان ہی نہیں، جانور، مچھلی، پرندہ، مختلف قسم کی چیزیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر لوگوں کو مشاہدہ کروایا، جس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو آپ برزخ سیریز میں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے یا وہ کون سے جانور تھے جو مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر زندہ کیے گئے. پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا، یہ پچھلے زمانوں میں کیوں ہو گئی ساری چیزیں. دیکھیں ان چیزوں کے ہونے کے پیچھے بعض حکمتیں تھیں، وزڈم تھی. اب ہمارے ہاں یہ چیزیں ہونے کے پیچھے کوئی وزڈم حکمت موجود نہیں ہے. تو اسی لیے وہ اپنے زمانے میں ایک مثل تھی، ایک مثال تھی. بعض دفعہ انبیاء کی دعاؤں سے معاملات ہوئے، بعض دفعہ کسی اور وجہ سے ہوئے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کی. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ کی جلد 29 پیج 545 پر بھی آتا ہے. پھر آگے حوالہ فتاوی عزیزیہ کا ہے. آپ کی عبارت فارسی زبان میں روح را قرب و بود مکانی یکساں است. آپ لکھتے ہیں کہ روح کا قبر سے قرب
یعنی اس ڈسٹنس ڈزنٹ میٹر، روح کے لیے ڈسٹنس ڈزنٹ میٹر، وہ برزخ میں کسی مقام پر ہو، وہ مقام قبر سے نسبتاً قریب ہو یا وہ 7ویں آسمان سے بھی پرے ہو، روح کے لیے یکساں ہے کہ قبر پر کوئی آئے تو متوجہ بھی ہوتی ہے، وہ سنتی بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے. تو روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں ہے، بلکہ سب جگہیں اس کے لیے برابر ہیں. اچھا، کافروں کی جو خبیث روحیں ہیں، بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، اور بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، اور بعض کی پہلی دوسری 7ویں زمین تک، بعض اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں، جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے تو اسے دیکھتے، پہچانتے، بات کو سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ قید ہیں. تو یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ کفار و مشرکین کی قبروں، مرگھٹ، جس جگہ پر جو کوئی ان کی قبر کی کیفیت ہو، ہندو ہیں وہ بہا دیتے نا، پانیوں میں بہا دیا، راکھ بکھیر دی، جو جہاں جہاں وہ جس کیفیت میں موجود ہو، تو اس کے اندر جو ہے یہی معاملہ ہے کہ اب وہ عذاب میں ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، پر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی. تو ہندوؤں کے جو جلانے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو مرگھٹ کہتے ہیں اردو میں. ہندی میں تو میرے خیال سے شمشان گھاٹ ایسا کوئی لفظ ہے، ہندی مجھے آتی نہیں ہے تو اس لیے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ان ارواح الکفار تجمع ببرہوت، کہ جو کفار کی جو خبیث روحیں ہیں وہ چاہے برہوت کے اوپر جمع ہوتی ہیں، اور ارواح المؤمنین جو ہیں وہ روحوں، جو مومنین کے ارواح ہیں وہ جابیہ میں جمع ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جمع ہونے کا ایک مقام ہو، کہ وقتاً فوقتاً انہیں کہیں جمع کیا جاتا ہو، اور اس کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں. اگین ریممبر، برزخ ایک عالم ہے، it's a world of its own، وہ اپنا ایک جہان ہے. اس جہان کی بعض باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث مبارکہ، صحابہ کے قول کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین کے قول کے ذریعے، لیکن اس کی ایک تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں جتنی یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ برہوت جو ہے وہ یمن میں، اور جابیہ تو شام میں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت آتی ہے، وہ یہ اسی ضمن میں جو شرح الصدور میں آتی ہے کہ برہوت فیہ ارواح الکفار کے ضمن میں. تو شرح الصدور کے پیج نمبر 236 اور 237 پر. اور اسی طرح یہ جو مختلف زمینوں میں ہوتی ہیں نا کفار کی روح، اور ہر زمین کے اپنے اپنے عذاب ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ارواح الکافرین فی الارض السابعہ، کہ 7ویں زمین میں ارواح کفار کی جو روحیں وہ قید ہوتی ہیں. شرح الصدور پیج 234. یہ 7 زمینوں کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس چینل پہ. انگریزی کا جو چینل ہے ڈیپ دین، اس میں بھی بڑی تفصیل سے ہم نے 7 ارتھس کے بارے میں بات کی ہے. اور یہ جو آپ سے ذکر کیا گیا نا سجین کے بارے میں، تو علیین اور سجین پر بھی دروس موجود ہیں. لیکن جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے. اور دیکھیں یہ جو عذاب ہے نا قبر کا، یہ جو نعمتیں ہیں قبر کی، یہ ٹیمپرری ہیں، اور اصل زندگی تو پھر آخرت کے بعد شروع ہوگی. تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں بھی عذاب قبر ہوتا کیوں ہے جب ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا؟ ویسی ہے جیسا ریمانڈ میں مار پڑ رہی ہے، ابھی جج کے آگے پیش ہونا ہے، تو یہ ریمانڈ کی مار ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا، اسی طرح جو ہے حضرت دمرہ بن حبیب مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارواح الکفار کے بارے میں، کفار کی روحوں کے بارے میں پوچھا گیا. قال محبوسۃ فی السجین، کہ وہ تو سجین میں قید ہیں. شرح الصدور میں پیج 232 پر یہ آتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بہت ساری تفصیلات ہم نے آج ڈسکس کر لی ہیں. مزید اور عقائد اور بعض اور تفصیلات پھر کبھی ڈسکس کریں گے. آپ کا کوئی 18-20 منٹ کا ٹائم لے لیا. امید کرتا ہوں کہ علم میں اضافہ ہوا ہوگا. آئی نو کچھ لوگ پھر آ کے کہیں گے کہ یار اس طرح کی باتیں تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن پھر ہر دفعہ کچھ اس کے اندر مزید آپ کے جو سوالات آتے ہیں نا، اس کو پھر ہم شامل کر کے پھر مزید کچھ عقدے اس کے اندر کھولتے ہیں تاکہ سمجھنے میں، فہم میں آسانی پیدا ہو. یہی وجہ ہے، کیونکہ تفصیلات تو وہی ہوتی ہیں. میں اپنے گھر سے تو تفصیل نہیں لا سکتا نا، مطلب آئی کی ناٹ جسٹ بھی، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے، دیو مالائی کہانی تو نہیں ہے نا کہ ایک سیزن کے بعد دوسرا سیزن آ رہا ہے اور اس کے اندر ایپیسوڈز آ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسرے سیزن میں بھی کچھ چیزیں پہلے سیزن والی ریپیٹ، ایسے تو نہیں. یہ دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں، روایات وہی ہیں، تفصیلات وہی ہیں. اب اس کے اندر آپ کی چیزیں ہم شامل کرتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم مختلف طریقے سے کھولتے ہیں، مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے پہلے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اب بات سمجھ میں آ جائے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ نئے چینل کے اوپر آئے ہیں. میں اگین ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جائیں اور برزخ سیریز پلے لسٹ دیکھیں. السلام علیکم.